السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک
خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، رازق ہے، رزق دینے والا ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اہل کائنات کی اور قیامت تک آنے والے ہر ایک انسان کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ جس رب العزت نے ہمیں اس رمضان المبارک کی بابرکت اور پر رحمت گھڑیاں ایک بار پھر ہماری زندگی میں ہمیں عنایت فرمائی ہیں۔ اور ہماری زبان پر ایک لفظ آتا ہے، ایک جملہ آتا ہے، ایک کلمہ آتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا اور آج اتنے روزے گزر گئے۔ اور واقعی کچھ اس طرح کا ہی ہے، کچھ ایسا ہی ہے کہ آدھا رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو چکا ہے، اور ہم میں سے ہر بندے کی سوچ یہی ہوگی کہ آدھا رمضان گزر گیا ہے لیکن پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن آج ہم اس مختصر سے وقت میں، اس خطبہ میں، اس جمعہ کے درس میں، وعظ و نصیحت میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رمضان المبارک ہماری زندگیوں میں آتا ہے اور گزر جاتا ہے اور ہمیں پتہ کیوں نہیں چلتا۔ رمضان المبارک ہماری زندگی میں اگر آتا ہے تو وہ ہمیں کیا سکھلانے کے لیے آتا ہے، وہ ہماری کس قسم کی تربیت کرنے کے لیے آتا ہے، اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت اس رمضان کی بابرکت گھڑیاں ایک سال بعد اپنے بندوں کو عنایت فرما کر اپنے بندوں کی کس طرح کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ اسی کے متعلق چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اپنی رحمت سے، اپنی مدد سے جو کچھ بھی میری زبان سے کلمات ادا کروائے وہ خالصتاً اس کی رضا کے لیے ہوں، اس کی شریعت کے پابند ہوں، اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ تمام احباب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خطبے میں جو میں نے تلاوت کیا آپ کے سامنے کہ جس شخص نے رمضان المبارک میں روزے رکھے ایماناً و احتساباً، دو شرائط لگائی گئی ہیں کہ ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ جس کو ہم بڑی گہرائی سے آج سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ روزے رکھنے کے بعد ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ من صام رمضانا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے روزے رکھے رمضان المبارک کے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بلکہ دو شرط لگا دی گئی، دو شرائط، دو قید لگا دی گئی، دو یعنی کہ شرائط بتا دی گئی کہ یہ دو چیزیں اگر تمہارے روزے کے ساتھ ہوں گی تو تمہارے روزے کا فائدہ ہوگا، تمہارے پچھلے گناہ معاف کیے جائیں گے، ادروائز نہیں کیے جائیں۔ تو ان دو شرائط میں سے پہلی شرط جو ہے وہ ایمان ہے، اور الحمدللہ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہے،
اور ہم ایمان والے ہیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو قبول فرمائے گا۔ اب آتے ہیں دوسری شرط کی طرف، وہ ہے احتساباً۔ ساری زندگی حدیث سنتے رہتے ہیں، پورا رمضان ہر درس میں حدیث سنتے ہیں، ہر جمعہ میں یہ حدیث سنتے ہیں، ایمانا و احتسابا، ایمانا و احتسابا، ایمانا و احتسابا، اور وہ آیت بھی سنتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وہ سن کے یہ حدیث اور یہ آیت ہم سن ہو چکے، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے اور اس کے اوپر عمل کس طریقے سے کرنا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم۔ ایمان اور احتساب کی نیت سے روزے رکھنا، اور پھر اسی طرح کی ایک لفظ مختلف کر کے ایک اور جگہ پر کلمات وارد ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا۔ روزہ ہے اور قیام ہے، یہ دو چیزیں ہیں رمضان میں جو اہم ترین ہیں۔ قیام، ایمان والا شخص، روزے دار شخص وہ رات کو قیام کرتا ہے۔ ہمارے ہاں تراویح، اس قیام کو تراویح کا نام دیا جاتا ہے، صلاۃ اللیل بھی کہا جاتا ہے، صلاۃ مطلب تہجد کی نماز بھی کہا جاتا ہے، قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تراویح کے نام سے یہ مشہور ہے، ویسے نماز ایک ہی، ہم اس کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ تو یہ والا جو قیام ہے یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کافی دیر تک کھڑے رہنا، اللہ رب العزت کا کلام تراویح کے اندر سننا، اور اس کو اس طرح سے سننا کہ جس طرح مجھ پر نازل ہو رہا۔ اللہ رب العزت ڈائریکٹ مجھ سے مخاطب ہے، لیکن وہ بھی تب قبول ہوگا جب ایمان اور احتساب ہوگا۔ آیا ایمان تو ہمیں سمجھ آ گئی، اللہ رب العزت کے آپ کی ذات پر ایمان لے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، فرشتوں پر ایمان لے آئے، آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، الہامی کتابوں پر ایمان لے آئے، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لے آئے، جنت جہنم پر ایمان لے آئے، مر کر دوبارہ اٹھنے پر ایمان لے آئے۔ یہ آیا احتساب کیا؟ احتساب کیا ہے؟ احتساب کی اگر مختصر سی ڈیفینیشن میں آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ جیسے آپ کاروباری ہیں، آپ کی دکان ہے، آپ کا بزنس ہے، آپ سارا دن اپنے کاروبار میں، اپنی دکان میں، اپنی فیکٹری میں، اپنے آفس میں بیٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، اور رات کو جب آپ دکان بند کرنے لگتے ہیں تو شٹر گرا کر اندر ہی بیٹھ کر وہ گلہ کھول کر جو آپ حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں نا، آج میں نے کیا کھویا اور کیا پایا، کہاں لاس کیا اور کہاں پر مجھے پروفٹ ہوا ہے، کون سا کام میں نے کل کرنا ہے اور کون سا کام میں نے آج کیا تھا اس سے مجھے منافع نہیں ہوا، وہ میں نے کل نہیں کرنا، یہ احتساب۔ کیا میں اپنے نامہ اعمال کو اپنے سامنے رکھ کے اپنا احتساب کرتا ہوں کہ آیا یہ رمضان میری زندگی میں آیا ہے، یہ 30 دن آئے ہیں، ابلیس صاحب جو ہیں وہ جہنم کے دروازے پر باندھ دیے گئے ہیں، میں آزاد کر دیا گیا ہوں، ابلیس سے تو آزاد ہو گیا ہوں، لیکن اس ابلیس نے میرے نفس کی جس طرح سے تربیت کی ہے اس نفس سے میں اپنے آپ کو آزاد نہیں کر پاتا، تو میرا احتساب نہیں ہوا، میرے روزے اور میرا قیام کس کام کا؟ 40-50 سال میری عمر گزر گئی، 40-50 رمضان میری زندگی میں آ گئے، احتساب نہیں کیا تو سمجھو میری زندگی میں رمضان آیا ہی نہیں۔ بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جانے لگے نا تو ایک سیڑھی چڑھے آمین، دوسری چڑھے آمین، تیسری چڑھے آمین، اس میں سے ایک آمین یہ تھا کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ اپنا احتساب نہ کر سکا، اپنے گناہوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان پر آنسو بہا کر اللہ رب العزت سے ان گناہوں کو معاف نہ کروا سکا، وہ شخص برباد ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے کہا آمین بھی ایسا ہی ہو۔ دعا کرنے والا کون ہے؟ فرشتوں کا سردار۔ دعا کرنے والا فرشتوں کا سردار، بھیجنے والا کائنات کا خالق، اور اس پر آمین کہنے والا کائنات کا سردار۔ تو کیا خیال ہے، دعا قبول نہیں ہوگی؟ وہ دعا قبول نہیں ہوگی، یقیناً ہوگی، اور ہم میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں ہر سال یہ دعا قبول ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں اس بد دعا سے محفوظ رکھے
ہمیں اللہ رب العزت رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکات سمیٹنے کی اور اس میں اپنا احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے متقین کی یہ نشانی بیان فرمائی. یہ سنتے ہیں نا ہم روزہ رکھنا ہے, روزہ رکھو جس طرح پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اس آیت کا ترجمہ یہی ہے, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, متقی ہو جاؤ. ان متقین کی نشانی کیا ہے؟ پارہ نمبر 4 میں سورۃ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا, وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم. یہ والی آیات اگر آپ پڑھتے جائیں نا تو آگے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم. یہ متقین کی نشانی ہے. اگر یہ چیز میرے اندر پائی جاتی ہے تو مجھے روزوں کا مقصد بھی حاصل ہو رہا ہے, قیام کا مقصد بھی حاصل ہو رہا ہے, میں اپنا احتساب بھی کر رہا ہوں, مجھے رمضان کا فائدہ بھی ہو رہا ہے, رمضان کی برکات بھی سمیٹ رہا ہوں, میری مغفرت بھی ہو رہی ہے, میری بخشش بھی ہو رہی ہے, اور قیامت کو یہ روزہ میری جہنم سے میرے لیے ڈھال بھی بن جائے گا. امید لگا لینی چاہیے. وہ نشانی کون سی ہے ذرا سنیے گا کہ متقین کی ایک بہترین نشانی, ایک اہم نشانی وہ یہ ہے کہ والذین اذا فعلوا, کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ فعلوا فاحشۃ, جب ان سے کوئی بھی گناہ کا کام ہو جاتا ہے, اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں, او ظلموا انفسہم, یا کسی بھی قسم کا اپنی جان پر ظلم کر لیتے ہیں. یہاں سے فعلوا فاحشۃ اور او ظلموا, ان دونوں کو اگر آپ ملا کر ان کا مفہوم سمجھنا چاہیں نا تو صغیرہ گناہ ہو جائے یا کبیرہ گناہ ہو جائے, یہ عام سا مفہوم ہے. چھوٹا گناہ ہو جائے یا بڑا گناہ ہو جائے, ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم, تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لوٹ آتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, اپنے اس گناہ کو سامنے رکھتے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں اور اللہ سے بخشش کے طلبگار ہوتے ہیں, سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے, آج کے بعد میں یہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسی کیفیت میں اللہ رب العزت کے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو ان کے گناہوں کو معاف کرے. اور یہاں تک بس نہیں ہے, ابھی یہ نشانی پوری نہیں ہوئی. اور پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ گناہ ہو گیا, وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے, وہ ہو گیا, اللہ کا ذکر کر لیا, اللہ کو یاد کر لیا, توبہ کر لیا, اللہ نے معاف بھی کر دیا, لیکن اس معافی کو مانگنے کے بعد اٹھنے سے پہلے وہ اللہ سے یہ وعدہ کر کے بھی جاتا ہے کہ آج کے بعد میں اللہ جی یہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, یہ گناہ جو اس سے ہو گیا اس کی توبہ اس نے کر لی, آج کے بعد اس کا یہ دوبارہ ارتکاب نہیں کرے گا. یہ ہے متقی کی ایک مین نشانی, اور یہی روزہ ہمیں سکھانے کے لیے, رمضان سکھانے کے لیے ہمیں ہماری زندگی میں آیا. یہ والی ایک نشانی ہمیں خاص طور پر سکھانے کے لیے آیا. وہ میرے ذہن میں ایک واقعہ آ گیا نا, ایک عورت کا. ذرا احتساب کی کیفیت دیکھیے گا کہ ان صحابہ میں اور صحابیات میں احتساب کی, گناہ سے دور ہٹنے کی, اپنے نامہ اعمال میں سے گناہ کو نکال باہر کرنے کی کتنی زیادہ تڑپ ہوتی تھی اور کتنی زیادہ پریشانی ان کو لگ جاتی تھی اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تھا. وہ عورت آئی اور آ کر کہنے لگی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں شادی شدہ ہوں, بدکاری ہو گئی ہے اور میں حمل سے بھی ہوں, مجھ پر حد قائم کیجئے. کیا خیال ہے, وہ توبہ کیے بغیر آئی تھی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ توبہ کر کے آئی تھی, اور ایسی توبہ کر کے آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس کو معاف کر دیا ہوگا, لیکن اس کو پتا ہے کہ جو گناہ میں نے کیا ہے اس کی سزا دنیا میں ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, اسلامی ریاست قائم ہے, مجھے سزا دی جائے گی, میں چھپاؤں گی نہیں اپنے اوپر اس لگے ہوئے دھبے کو, دنیا کے اندر مٹاؤں گی تاکہ قیامت والے دن مجھے اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہ ہو. کیا یہ جذبہ میرے اندر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عورت لوٹ جا, تو حمل سے ہے, اس بچے کا کوئی قصور نہیں, قصور صرف تیرا ہے, اس کی پیدائش تک انتظار کر. اس ایک گناہ کو لے کے, اس ایک گناہ کی سزا کی بے چینی میں کتنا عرصہ گزارا؟ 9 ماہ. بچے کو اٹھایا ہاتھ پر, فوراً واپس آ گئی. 9 ماہ میں ایمان اور احتساب کم ہوا؟ نہیں ہوا. لیکن ہمارے تو زندگی میں رمضان کے 30 دن ایسے آ کر ایسے گزر جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا,
اور ہمارا احتساب ہی نہیں ہوتا. اور 9 مہینے گزر گئے گناہ کیے کو, لیکن ایمان اور احتساب کا لیول کم نہیں ہوا. بچے کو اٹھایا, دوبارہ دربارے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بچے کی پیدائش ہو گئی, حد قائم کر دیجیے. معلوم ہے حد کیا تھی؟ کوئی اتنی آسان کام نہیں تھا. یہ کندھوں تک زمین میں گاڑ کر اوپر کا جو حصہ ہے اس کے اوپر پتھر مار مار کے اس کی جان نکال دینی تھی, یہ سزا دینی تھی اس کو. کیا خیال ہے ہم میں سے کوئی یہ سزا قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. وہ ایک عورت تھی, اور کون سی عورت تھی؟ صحابیہ تھی. گناہ ہو گیا, احتساب ہے دل میں, تقویٰ ہے, اللہ کا ڈر ہے. ہمارے دل میں یہ تقویٰ, یہ احتساب, یہ ایمان نہیں آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوٹ جا, اس بچے کی پرورش کر. اس کے کھانے پینے کا جو اہتمام اللہ نے کیا ہے وہ تیرے جسم کے ساتھ جوڑا ہوا. چلی گئی, دودھ پلانا شروع کیا, جلدی جلدی دودھ چھڑوا کر اسے کسی دوسری خوراک پر منتقل کیا. اب کتنا عرصہ گزر گیا؟ تقریباً 2 سے 2.5 سال تو گزر گئے ہوں گے گناہ کیے کو. کیا خیال؟ 2 یا 2.5 سال تو گزر گئے ہوں گے کم سے کم. 2-2.5 سال گزر گئے, ابھی تک گناہ کتنے ہوئے؟ 1 ہوا, اور اس کا بھی سزا بھگتنے کے لیے ابھی تک تیار ہے عورت. 2-2.5 سال گزر گئے, بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا, کھانے پینا اس نے شروع کیا, دودھ چھوٹ گیا. پھر حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی مجھے سنسار کر دیجئے, میرے سے گناہ ہو گیا تھا, اور میں تو ہر لمحے میں اس طرح کا گناہ کرتا ہوں. ایک رات گناہ کیا, فجر کے وقت توبہ کی, عشاء ہوئی پھر میں نے وہی گناہ کیا, پھر توبہ کی, بلکہ توبہ ہی نہیں کرتا. میں نے تو اللہ کے حضور پیش ہی نہیں ہونا, میرے سے تو پوچھا ہی نہیں جانا. وہ تو وہ تھے جن کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ آسمان سے نازل ہوئے تھے, اور پھر بھی ایمان اور احتساب کی یہ کیفیت. اور ہمارے بارے میں کون سا سرٹیفکیٹ آسمان سے نازل ہوا ہے کہ جو ہم گناہ کرنے کے بعد بھی ہمارے کان کے اوپر جوں نہیں رینگتی؟ کہاں ہے کوئی سرٹیفکیٹ اس پہ اللہ رب العزت نے سگنیچر کر دیے ہوں کہ آج کے بعد تم جتنے مرضی گناہ کرتے جاؤ, توبہ نہ بھی کرو, میں جنت میں داخل کر دوں. ہم تو بڑے دھڑلے سے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے جی, معاف کر دے گا. تو کیا اللہ تعالیٰ اس عورت کو معاف نہیں کر سکتا تھا؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عرصے کے دوران اس کو نہیں کہہ سکتے تھے کہ تیری ندامت اللہ کو پسند آئی, تو نے توبہ کر لی, اللہ نے تجھے معاف کر دیا, جا تجھ پر حد نہیں لگے گی؟ لگائی گئی حد. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑوں کے اوپر اس عورت کی حد لگنے کے دوران ایک سر سے خون کا فوارہ نکلا اور کپڑوں پر آ گرا, اور نفرت کا اظہار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا اے عمر, تو نہیں جانتا کہ اس عورت کی جتنی توبہ ہے نا, اس توبہ کو مدینے کے سارے کبیرہ گناہ کرنے والے لوگوں کے اوپر اگر تقسیم کر دیا جائے, بانٹ دیا جائے, وہ سارے کے سارے بخش دیے جائیں گے. اس کی توبہ ابھی بھی ختم نہیں ہوگی, اتنی توبہ تھی اس کی. یہ تھا احتساب. کیا یہ احتساب میری زندگی میں ہے؟ کیا میں اپنے کسی گناہ کو اپنے سامنے رکھ کے اس پہ شرمندہ ہوتا ہوں, ندامت اظہار کرتا ہوں, آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوں, اور دوبارہ اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کے بعد یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں؟ اگر کرتا ہوں تو میرے لیے خوش نصیبی ہے, میرے لیے خوشخبری ہے, میں نے اس رمضان المبارک کے مقصد کو پا لیا. اور اگر یہ کام میں نہیں کر سکتا تو سوری ٹو سے دیٹ کہ ہمارے زندگی میں رمضان آتا ہے, گزر جاتا ہے, اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. یہ بات ہم کہہ سکتے. پتہ تو اس کو چلتا ہے نا کہ جس نے ہر لمحے اپنا احتساب کرنا ہوتا ہے, اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ میرا نامہ اعمال 1 سال میں اتنے زیادہ گناہوں سے بھر گیا. اس سے توبہ کرنی ہے, اس سے توبہ کرنی ہے, اس سے توبہ کرنی ہے. آدھا رمضان گزر گیا, میں نے تو ابھی تک توبہ کے بارے میں سوچا ہی نہیں. توبہ تو دور کی بات, میں روزہ کس طرح سے رکھتا ہوں؟ ذرا نوجوان میری طرف مخاطب ہو نا. وہ 3-4 نوجوان تھے نا, بازار میں نکلے, بڑے ہنسی کھیل اور تماشے کے ساتھ بازار سے گزر رہے ہیں, روزہ رکھا ہوا ہے, اور ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی. بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھنے میں بڑے ضعیف ہیں, کچھ کھا پی رہے ہیں, رمضان کا مہینہ ہے, روزے کا وقت ہے, کچھ کھا رہے ہیں. اب یہ لڑکے جا کر بزرگ کو چھیڑنے لگ گئے, تنگ کرنے لگ گئے کہ بابا جی روزوں کا مہینہ ہے اور آپ بیٹھے کھا رہے ہیں. اس بزرگ نے کیا جواب دیا؟
کہا بیٹا یوں تو میں روزے سے ہوں کہ میں اپنی آنکھ سے کبھی کسی غیر محرم کی طرف نہیں دیکھتا. بیٹا یوں تو میں روزے سے ہوں کہ میں اپنے کانوں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں سنتا کہ جو اللہ رب العزت نے مجھ پر حرام کی ہے. بیٹا یوں تو میں روزے سے ہوں کہ میں اپنے دماغ سے کوئی بھی ایسی سوچ نہیں سوچتا کہ جو سوچنے سے میرا ایمان خراب ہو جائے، جو سوچنے سے میرا نامہ اعمال برباد ہو جائے، جو سوچنے سے میرا رب ناراض ہو جائے. بیٹا یوں تو میں روزے سے ہوں کہ اپنے ہاتھ سے کوئی اس طرح کا کام نہیں کرتا کہ جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے. یوں تو میں روزے سے ہوں کہ اپنے قدموں سے کسی ایسے گناہ کی طرف چل کے نہیں جاتا کہ جس سے میرے پروردگار نے مجھے منع کیا ہے. یوں تو میں روزے سے ہوں کہ اپنی زبان سے کوئی بھی ایسا کلمہ نہیں نکالتا کہ جس پر پروردگار میری پکڑ کر لے. بس کیا ہے کہ کھانا پینا نہیں چھوڑ سکتا، میں بہت زیادہ بیمار ہوں، مجھ سے بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی، اس بیماری کی وجہ سے میں کھانا پینا نہیں چھوڑ سکتا، ویسے میں روزے سے ہوں. تو آگے سے بزرگ سوال کرنے لگے، ہاں تو بیٹو بتاؤ کیا تم بھی روزے سے ہو؟ تو وہ ہمارے جیسے روزے دار تھے، وہ کہنے لگے، شرمندگی سے آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، سر جھک گیا اور کہنے لگے بابا جی ہم نے صرف کھانا پینا چھوڑا ہے، ہم روزے سے نہیں. ہم نے صرف کھانا پینا چھوڑا ہے مگر روزے سے نہیں ہے. بتانا مقصد کیا ہے کہ روزہ ہے تو میری آنکھ کا بھی روزہ ہے، روزہ ہے تو میرے کان کا بھی روزہ ہے، روزہ ہے تو میرے ہاتھ کا بھی روزہ ہے، روزہ ہے تو میرے قدم کا بھی روزہ ہے، روزہ ہے تو میری سوچ کا بھی روزہ ہے، روزہ ہے تو میری زبان کا بھی روزہ ہے، میری ہر جسم کے حصے کا روزہ ہے. صرف کھانا پینا چھوڑ دینا اس کا روزے کا نام نہیں، اس کا مطلب روزہ نہیں ہے، اس کو روزہ نہیں کہا جاتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوتا، کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو سوائے رات کو کھڑے ہو کر ٹانگوں میں در ڈالنے کے، تھکاوٹ حاصل ہونے کے اور شب بیداری کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. یہ ایسے ہی روزے دار ہیں جن کی نہ زبان کا روزہ ہوتا ہے، نہ کان کا روزہ ہوتا ہے، نہ ہاتھ کا روزہ ہوتا ہے، نہ زبان کا، نہ سوچ کا، نہ ہاتھوں کا، نہ قدموں کا، کسی بھی چیز کا روزہ نہیں ہے، بس بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں. نہ ایمان ہے نہ احتساب. اس احتساب کو اپنی زندگی میں لائیے، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ آیا میری روزے رکھنے کا کوئی فائدہ ہوا یا نہیں، میرے قیام کرنے کا کوئی فائدہ ہوا یا نہیں. اگر یہ احتساب ہماری زندگیوں میں نہیں آتا تو معذرت کے ساتھ یہ رمضان ہماری زندگی سے گزر جائے گا. آگے پتہ نہیں اللہ رب العزت نے کتنے رمضان میری زندگی میں، میری نصیب میں لکھے ہیں، وہ بھی آئیں گے اور گزر جائیں گے، اور پھر جب قبر میں میری آنکھ کھلے گی وہاں پر مجھے پتہ چلے گا کہ ہائے کاش، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ اس وقت کہا جائے گا کہ ہائے کاش میں نے اپنی اس اصل زندگی کے لیے جو آج سے میری شروع ہو رہی ہے، اس کے لیے اپنی پچھلی زندگی میں کچھ نہ کچھ آگے بھیجا ہوتا. یہ ہے احتساب اور تقوی. اگر یہ ہمارے اندر ہے تو پھر ہمیں خوش ہو جانا چاہیے. میں قیام کرتا ہوں، رات کو کھڑا رہتا ہوں، قرآن خود بھی پڑھتا ہوں، امام صاحب کا بھی قرآن پاک سنتا ہوں. آج کل تو ائمہ معذرت کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے کہ قرآن مجید ختم کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اتنا تیز پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوتی ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے ریسٹرکشن لگا دی ہے، لا تحرک به لسانک لتعجل به. پارہ نمبر 29 ہے، سورۃ القیامہ کا پہلا رکوع ہے، جا کر پڑھ لیجئے گا کیا مطلب. لا تحرک به لسانک لتعجل. اپنی زبان کو اے نبی اتنی زیادہ حرکت نہ دے کہ قرآن مجید کو اتنی تیز تیز پڑھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. یہ لا کون سا ہے؟ یہ وہی لا ہے جو ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے شروع میں پڑھتے ہیں، یہ وہی والا لا ہے. وہاں پر تو اس لا کی ہم بہت بڑی اہمیت سمجھتے ہیں، یہاں پر کیوں نہیں سمجھتے؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به. جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوتی تھی جلدی کیا کرتے تھے نا اس کو یاد کرنے میں، تو جلدی نہ کرو، بس پڑھ لیا کرو، آرام سے ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھو. کیسے پڑھو؟ جیسے ہم نے اس کی تلاوت کی. اللہ رب العزت نے خود اس کلام پاک کی تلاوت کی، جیسے کی ہے ویسے کرنی ہے. اگر ویسے نہیں کرتے تو کوئی فائدہ نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں بھی قرآن پاک پڑھا جاتا تھا، آج ہم بھی پڑھتے ہیں. ہماری تعداد صحابہ کرام سے زیادہ ہے.
دنیا کے ہر کونے میں اس وقت جو مجموعی طور پر جو رپورٹ پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے، اور صحابہ اکرام اس وقت جتنے تھے اس سے تو کئی گنا زیادہ آج مسلمان موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن اس وقت پڑھا جاتا تھا، آج نہیں پڑھا جاتا۔ وہ پڑھتے تھے، ایک آیت پڑھی، اس کا مفہوم سمجھا، اس کو اپنی زندگی پر لاگو کیا، اس پر عمل کیا، تو پھر اگلی آیت پر گئے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید رمضان کے 30 دن ہے تو میں نے 30 قرآن پاک مکمل کرنے، یا ایک کرنا ہے، 2 کرنے، 3 4 5 جتنے بھی کرنے، اور ہم اس قرآن مجید کو تکمیل کرنے پر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات، میں کوئی اس پر حد نہیں لگا رہا کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن کتنا ہی اچھا ہونا کہ میں ان 30 دنوں میں بجائے 30 قرآن پاک ختم کرنے کے 30 آیات پڑھ کر ان کو سمجھ کر ان پر عمل کر کے ان کو اپنی زندگی میں اپنا لوں، وہ 30 قرآن مجید مکمل کرنے سے زیادہ بہتر۔ قرآن مجید پڑھنے کا حق ادا کیجیے، جس طرح قرآن مجید پڑھنے کا حق ہے اس طرح کیجیے، اس طرح سے پڑھیے، ان خرافات سے، ان گناہوں سے، ان بدکاریوں سے، ان اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے خدا را اپنے آپ کو نکال لیجیے، واپس آ جائیے، لوٹ آئیے۔ ہو سکتا ہے یہ رمضان جو آدھا ہمارے پاس بچا ہوا ہے، اگلے سال ہمیں رمضان کا ایک دن بھی نصیب نہ ہو سکتا ہے کہ ہم آج ہیں، ہم کل نہیں، پچھلے سال بھی ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں، ہو سکتا ہے ہمارا نمبر بھی آنے والا ہو، کسی کو کیا معلوم۔ توبہ کر لیجئے، لوٹ آئیے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑ لگائیے اللہ رب العزت کی مغفرت کی طرف، اس کی رحمت کی وسعت بہت زیادہ ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے لوگو، اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم نے بہت ظلم کر لیا اپنی جانوں پر، بہت گناہ کر لیے، بہت نافرمانیاں کر لیں، بس کرو، رک جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، توبہ کر لو، استغفار کر لو، وہ اپنی رحمت سے تمہارے سارے کے سارے گناہ بخش دے گا، ایک بھی گناہ نہیں رہنے دے گا۔ آ جاؤ، توبہ کر لو، بخشش حاصل کر لو، اپنے گناہوں کو معاف کروا لو، احتساب کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہی روزے کا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کی برکات، رمضان کا مقصد، روزے کا مقصد، قیام کا مقصد، قرآن پاک کو پڑھنے کا مقصد، اور جتنی بھی عبادات ہے ان کا مقصد صحیح معنوں میں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بروز ہفتہ صبح 11 بجے خواتین کا درس قرآن کا اختتامی پروگرام ہوگا، تمام خواتین شرکت فرمائیں۔ 11 بجے سے 1 بجے تک کا اس کا ٹائم ہے۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ بروز ہفتہ 8 اپریل بعد نماز تراویح، کل رات تراویح کے بعد یعنی حکیم زبیر عباسی صاحب اعتکاف کے احکام و مسائل پر ورکشاپ کریں گے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے مرد اور خواتین ضرور شرکت فرمائیں۔ اور اس کے علاوہ اہم ترین اعلان وہ یہ ہے کہ مسجد حاضہ، آپ جانتے ہیں تمام احباب کے مساجد اور مدارس کا جو نظام ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ آپ احباب کی مخیر حضرات کے تعاون سے چلتا ہے۔ تو مساجد کے ساتھ رمضان المبارک میں دل کھول کر تعاون کیا کریں، خصوصاً جس مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور اس کی ضروریات کا خیال رکھا کریں۔ اپنا دل کھول کر اللہ رب العزت نے جو آپ کو عنایت کیا ہے اس میں سے خرچ کیجیے، اللہ رب العزت کے راستے میں دیجیے، مسجد کو دیجیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اس طرح سے صدقات و خیرات کیا کرتے تھے، یعنی مال اللہ کی راہ میں دیا کرتے تھے جس طرح تیز آندھی چلتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قال اللہ تبارک و تعالی
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تعادلوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين